لیکن کل جب تک کہ وہ جیتی جاگتی شخصیت ہمارے درمیان میں موجود تھی، ہمیں اس کی بڑائی اور برتری اور گہرائی اور گہرائی کا احساس تھا، لیکن غالباً اتنا نہیں۔ لیکن آج جبکہ وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو ہم میں سے ہر شخص کچھ یوں محسوس کر رہا ہے جیسے ہمارے قدم ایک لمحے کے لیے تھم گئے ہیں، جیسے ہماری فکر نے ایک لمحے کے لیے سوچنے سے انکار کر دیا۔ وہ ہماری کمی تھی کہ ہم اس کی شخصیت کا پورا احاطہ نہیں کر سکے، اور یہ بلقیس سیدی کی بڑائی ہے کہ جن کی گمراہی کی رسی ڈھیلی ہوتی ہے، جو ہری گھاس چڑھنے کی ہوس میں انسانی گھاٹ پر قبضہ جماتے، اور جب انہیں روکا اور ٹوکا جاتا ہے تو وہ ٹاپوں سے گرد اڑاتے ہیں۔ لیکن دوسری شخصیت وہ ہوتی ہے جس کے سامنے ایک اعلیٰ مقصد، ایک اعلیٰ مسلک، ایک اعلیٰ مطمع نظر، ایک اعلیٰ نظریہ حیات اور اسے تکمیل تک پہنچانے کا چکر انہیں اپنی سب سے بڑی دولت، اپنا سب سے بڑا خزینہ، اپنی سب سے بڑی امانت سمجھ کر ان کی زندگیوں کو خوب سے خوب تر کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور بلقیس سیدی اسی عظمت کی وہ ایک نمونہ تھی جنہیں محبت کا اخراج میں نہیں، آپ نہیں، جتنے دل والے ہیں، جتنے محروم انسان ہیں، وہ انہیں محبت کا اخراج، عقیدت کے پھول، مہر وفا کے گلدستے نظر کرنا صرف اعزاز نہیں، عبادت سمجھتے ہیں۔ اور اسی عبادت کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے آپ جیسی شعور بیدار مغز اور روشن ذہن ہستیاں یہاں تشریف فرما ہے، ان کا ہر نقش قدم مشعل راہ ہے، ان کا ہر نقش قدم مشعل ہدایت ہے، ان کا ہر نقش قدم گلزار ارم ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور آپ مجھ سے بہتر جانتی ہیں کہ ہمیں انہی کے نقش قدم پر چلنا ہے اور اپنے جو ایدی فاؤنڈیشن ہے اسے مضبوط سے مضبوط تر کرنا ہے۔ ایک مرتبہ پھر میں اپنی بچیوں کو اور خصوصیت کے ساتھ آپ لوگوں کو ایدی صاحب کے جلسے میں آنے کی، اس تعزیتی جلسے کے لیے میں انہیں محبت کا خراج، عقیدت کے پھول، مہر وفا کے گلدستے نظر کرنے کا اعزاز حاصل کرتی ہوں۔ اس ہال میں بیٹھے ہوئے تمام محنت کش ساتھیوں کو سلام، اور آرٹس کونسل کا بہت بہت شکریہ، خاص طور پہ شاہ صاحب کا کہ وہ اکثر جو ہے وہ اس طرح کی تقریبات رکھتے ہیں کہ جہاں پہ ہم ایسی شخصیات کو یاد کرتے ہیں جو بہت بڑا، واقعی بہت بڑا نام ہوتے ہیں۔ اور میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی پوری تاریخ میں جو بڑی عورتیں ہیں، چند عورتیں جو ہیں، ان میں سے بلقیس سیدی ایک بڑا نام ہے ہمارے پاس ان عورتوں میں، اور ورکنگ کلاس عورتوں میں، جہاں ہمیں کہیں ڈھونڈنے سے بھی ورکنگ کلاس کی عورت کہیں اوپر یا ان کے بارے میں لکھتے ہوئے اخبارات یا کہیں نظر نہیں آتی، کتابیں وغیرہ، لیکن بلقیس سیدی اس ورکنگ کلاس خاتون کا نام جو ہے وہ سب سے اوپر ہے اور سب سے اوپر ہمیشہ رہے گا۔ اور ان کا کام ایسا کام ہے کہ انہوں نے ایک ایسے چلن کو اس سماج کے اندر چلا دیا کہ جس کے بارے میں بات کرنا جرم تھا، جس جا جائے اور ہمیں جو ہے وہ احترام نہ دیا جائے۔ بہت شکریہ۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں۔ نغمہ صاحبہ سے درخواست گزار ہوں کہ تشریف لائیں۔ محترمہ نغمہ صاحب، امپورٹنٹ تعزیتی جلسے کو آرگنائز کیا ہے۔ فیصل یہاں پہ بیٹھے ہیں، بھابھی بیٹھی ہوئی ہیں، الماس ہیں۔ تو اسکول سے یا کالج سے جب سب سے پہلے سوشل سائنسز سبجیکٹ لیتے ہیں تو ممی کے پاس، فیصل کی وجہ سے ہم بھی انہیں ممی کہتے تھے، تو انٹرویو کے لیے جب سب سے پہلے گئی تھی، اس طرح کی میرے خیال سے دنیا میں بہت ساری خواتین اب پروفیشنل لائف میں آنے کے بعد میں ملی ہوں، لیکن بلقیس سیدی صاحبہ جیسی کوئی خاتون نہیں ہے۔ یہاں پہ بہت بڑے چیمپئن بنتے ہیں لوگ، فیمنسٹزم کی طرف بات کرتے ہیں۔ اگر حقیقت میں کوئی خواتین جو حقوق کے لیے کام کرتی رہی اور خواتین کی ایکویلٹی کے لیے یا ایکویٹی کے لیے کام کیا، وہ بلقیس سیدی سے بڑا پوری دنیا میں میرے لیے کوئی نہیں ہے۔ بلقیس سیدی نام نہیں تھی، کام تھا جو کہ رہتی دنیا تک رہے گا۔
मैं बिल्कुल टाइम नहीं लूंगी, लेकिन जस्ट हमें क्या करना है, उसके लिए वॉलेंटियर करना होगा। शुक्रिया। बिल्कुल सीधी नाम, काम और तहरीक थी और हमें ये तहरीक को जिंदा रखना है। मैं नुसरत शीरी साहिबा से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ लाएं। मोहतरमा नुसरत शीरी, नहीं करना जानती, लेकिन हाँ मेरी कोशिश है कि मैं उनके नक्शे कदम पे चलूँ। अभी तक जो काम किया है आम औरत के लिए, और इंशाल्लाह आगे भी, मैंने फैसल से कहा कभी भी मैं चेयरपर्सन रहूँ ना रहूँ, मैं आपकी साथी हूँ हमेशा से और हमेशा रहूँगी। क्यों? क्योंकि जो उनका काम है, उन्होंने औरत को इंसान का दर्जा दिया उन्होंने। और जब हम सीडो पढ़ाते हैं और हम उस पर कहते हैं कि प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल कमिटमेंट, वो उसकी जीती जाती तस्वीर, और हम उनके काम को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका मैं ताज़ियत क्या करूं, हमारे साथ वो हमेशा जिंदा रहेंगी और हम ऐसे ही काम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ हम कोई भी एक दूसरे से ताज़ियत नहीं कर रहा, सब उनके काम को उजागर करने के लिए और उस तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं। मैं प्रोफेसर एजाज फारूकी, सेक्रेटरी आर्ट्स काउंसिल कराची से दरख्वास्त गुजार हूँ कि तशरीफ आएं और चंद कलमात इरशाद फरमाएं। प्रोफेसर एजाज फारूकी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज हम लोग जो जमा हुए हैं उस खानदान को खराज अकीदत पेश करने के लिए कि जिन्होंने खिदमत की ऐसी मिसाल कायम की कि दुनिया हमसे पूछती है। हम जब दुनिया भर में जाते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता है कि वे आपके मुल्क में अब्दुल सत्तार एधी जैसे शख्सियत मौजूद है। तो उनसे डिस्कशन के बाद एक अंदाज़ा होता है कि उनके दिलों में कितनी गुंजाइश है। हमारे अब्दुल सत्तार एधी, हमारी आपा और फिर उसके बाद फैसल मौजूद हैं। मैं छोटी सी एक मिसाल देता हूँ। अच्छा, इनकी पढ़ाई का अंदाजा लगे कि औलाद में भी ये बात शिफ्ट हुई है। मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मेंबर बोर्ड था, तो जब इंतकाल हुआ एदी साहब का, तो सेठी साहब का मेरे पास फ़ोन आया। वो एक रेजोल्यूशन पास करना था और उसमें फ़ोन के ज़रिए से वो पास किया जा रहा था। तो उन्होंने कहा भाई हम कज़ाफ़ी स्टेडियम को एदी स्टेडियम में नाम चेंज करना चाहते हैं। अच्छा, अब अब्दुल सत्तार एदी से अकीदत, दिल भी एक तरफ मुतमईन नहीं हो रहा था और एक तरफ कज़ाफ़ी साहब की जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत की थी। तो मैं 2 मिनट के लिए उनसे, चूँकि मेरा उलझना उनसे रहा है काफ़ी, मैंने वो कहा कि सेठी साहब ये क्या कर रहे हैं आप? ये ठीक है, अब्दुल सत्तार एदी से हमारा एहतराम का रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है, उनकी खिदमतें अपनी जगह हैं, मगर जिस शख्स का आप हटा रहे नाम, उसको भी तो अरे फिर वो काफ़ी देर तक हमारी बहस में ऐसा चलता रहा। दिल यही कह रहा था कि ये इनका काम कामयाब ना हो। तो और फिर अब्दुल सत्तार एदी साहब के लिए तो पूरा पाकिस्तान है, कहीं भी किसी भी नाम से रख लेंगे वो तो होता रहेगा। एक छोटे से स्टेडियम ने क्या कसूर किया है? बाद में फिर मुझे पता चल गया, मैंने उनको फोन करके पूछा कि क्या हुआ? मुझे पता चल गया था। अरे भाई, वो जो तुम चाहते थे वही हुआ कि वो उनके बेटे ने ही मना कर दिया। तो मैं चाहूंगा कि इतनी बड़ी शख्सियत के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि उनके नाम पर रखा जाए, बेटे ने मना कर दिया। नहीं, अब्दुल सत्तार मेरे वालिद साहब बहुत ज्यादा एहतराम करते थे कज़ाफ़ी साहब का, और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। बाकी आपकी मर्जी, जो कर दे तो फिर हो ही नहीं सकता था वही काम। एक दफा एक कुछ बिजनेसमैन खड़े हुए थे और एदी साहब इमरजेंसी में आए और गाड़ी में उतरे और फटाफट का, वो किसी को लिफ्ट ज्यादा नहीं कराया, जब तक काम के जल्दी 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 सब देख रहे थे। तो वो जब उसमें सुजुकी थी, उसमें बैठने लगे तो एक आदमी जो दरवाजा धक्का दिया दरवाजे को बंद करने के लिए, तो वो कुछ कुड्डी उड्डी उसमें फंस गई थी। फिर खींचा, फिर दरवाजा लगाया। मैंने लोगों से कहा, मैंने कहा भाई कम से कम इनके लिए एक कंफर्टेबल गाड़ी तो होना चाहिए जो इनको लाने ले जाने में आसानी हो। ये जिस गाड़ी में ट्रेवल करते हैं, जिनका अरबों रुपया पास मौजूद है,
اور اس کے لیے تیار نہیں ہو رہے, تو ہم اور آپ کا کام ہے کہ کچھ تو ان کو تیار کیا جائے. اور جتنے بھی لوگ کہہ رہے تھے, کہہ لیں کہ ہم جتنا بھی پیسہ دے دیں گے ان کو, گاڑی یہی رہے گی, پیسہ جو ہے وہ خدمت کے لیے استعمال ہو جائے گا. میں نے کہا بھی یہ بھی دیکھیے, لوگوں میں سوچ ڈیولپ یہ ہو چکی تھی, انہوں نے لوگوں کو ڈائریکشن دیا تھا کہ یہ سب پیسہ کچھ نہیں ہے. حقیقت میں جب انسانیت کی خدمت کی جاتی ہے, جو لوگوں کے دلوں سے جو بات نکلتی ہے وہ ان کے لیے دعا کا کام کرتی ہے. جب یہ ایمبولینسز نہیں ہوتی تھی تو سینٹرل ایمبولینس ہوتی تھی, اور چند ایمبولینسز پورے شہر کو کور چل رہا ہے. گنیز ورلڈ ریکارڈ میں ان کا ریکارڈ موجود ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں ایمبولینس سروسز دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے. لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ کام گورنمنٹ کرتی ہے, تو گورنمنٹ کرنے کے باوجود بھی وہ ان چیزوں کو اس طرح سے سروس نہیں دے پاتے ہیں جو ہمارے عوام نے دل سے ان کے لیے کام کیا. جب یقین ہو جائے کہ بھئی ہم جو پیسہ دے رہے ہیں اس کے لیے ہم رسید بھی طلب نہیں کر رہے, زیادہ سے زیادہ پیدا ہو. میں تو سمجھتا ہوں کہ ہر وہ شخص جو انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہے اس کو ڈائریکشن طے کرنے میں صرف ایک ہی طرف دیکھ لیں تو اس کو سب پتہ چل جاتا ہے کہ ڈائریکشن کیا ہوتا ہے. اب بڑی یونیورسٹی میں جب لوگ اپلائی کرتے ہیں تو وہاں کا ایک رواج ہے کہ اگر آپ نے کوئی کمیونٹی سروس کی ہے تو اس کو پریویلیج ملتا ہے ایڈمیشن میں ٹاپ کی یونیورسٹیز میں. اور جب وہ کوئی بھی کسی اسٹیج پر تھوڑا بہت کام کیا ہوتا ہے عبدالستار ایدھی کے فاؤنڈیشن کے ساتھ, تو جب وہ اپنے پورٹ فولیو میں لکھتے ہیں تو وہ جو پورٹ فولیو ہے ان کا ٹاپ پر آ جاتا ہے. انٹرنیشنل یونیورسٹی جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہیں, تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ان کی سروسز کی دنیا بھر میں کیا ویلیو ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے چلتے ہوئے میں درخواست گزار ہوں فیصل ایدھی صاحب سے. آپ کی اہلیہ جن کا نام تو شبانہ ایدھی تھا لیکن بلقیس آپا نے ان کا نام صبا رکھا تھا, صبا ایدھی سے کہ آپ تشریف لائیں, فیصل ایدھی تشریف لائیں, اور ڈاکٹر ربیہ, مریم اور موسیٰ سے بھی درخواست گزار ہوں کہ آپ تینوں بھی تشریف لائیں. کیونکہ فیصل بھائی نے یہ کہا تھا کہ ہم سب ایک ساتھ آئیں گے, میں تو الگ الگ بلانا چاہ رہا تھا لیکن کہا کہ ہم پوری فیملی ایک ساتھ آئیں گے, تو اس لیے آئیے جناب, آئیے جناب. السلام علیکم. میں بلقیس ایدھی ایک عظیم ماں ہے, میں ان کو سلوٹ کرتی ہوں. ایدھی صاحب اور بلقیس ایدھی ایک عظیم ماں باپ ہیں, اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ ان کے گھر میں ان کے بہو بیٹی بن کے آئی ہیں. میں ممی اور ایدھی صاحب کا جو انسانیت کا مشن ہے, میں بھی اس طرح عہد کرتی ہوں کہ جس طرح سے ممی نے ایدھی صاحب کا ساتھ دیا, میں بھی انشاءاللہ فیصل کا ہر قدم پہ ساتھ دوں گی. اور ان کے شانہ بشانہ مل کے میں کام کروں گی. اور میں آپ سب سے دعا ہوں کہ آپ ہمارے اس مشن میں ہمیں دعا دیں کہ اس مشن کو ہم آگے تک اور آگے تک ہم لے کے آگے جا سکیں. یہ کریڈٹ ان پہ جاتا ہے. دو فقیر لوگ تھے جو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں. میں 10 سال کا تھا, اس سے چھوٹا تھا میرا بیٹا ہے یہ موسیٰ. میری ممی نے میں اکثر ان کے پاس, کیونکہ ان کا گھر نہیں تھا دونوں کا,
तो नानी के घर हम बड़े हुए, पले, और वहीं से हमारी शादी हुई। नानी का घर भी क्या था, एक कमरे का घर था, उसी में किचन था और उसी में टॉयलेट था। तो हम कोई बड़े बैकग्राउंड से नहीं है, हम वर्किंग क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लिए वर्किंग क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, और फ़ख्र है मुझे इस बात पर। इन्होंने जो मिशन का आगाज़ किया, ईदी साहब ने, ईदी साहब को जुनून था। इनकी जो वालदा थी ईदी साहब की, वो इनको कहती थी हूर भाई, वो इनको कहती थी, इनको 2 पाई देती थी, जो अक्सर ईदी साहब भी कहते थे। जब वो स्कूल जाते हैं तो वो उनको कहती थी कि 1 पाई आप अपने पे खर्च करोगे, 1 पाई आप किसी ज़रूरतमंद पे खर्च करोगे। इस इदारे की बुनियाद, इस ईदी का जो मिशन, इंसानियत का जो मिशन है, इसकी बुनियाद खातून ने डाली थी, मेरी दादी ने। ये क्रेडिट भी और ख़वातीन को जाता है कि ईदी साहब को तैयार किया इसके लिए। और जब ईदी साहब कहते थे कि दोनों पाई मैं अपने ऊपर खर्च कर लेता था, जो कि मर्द हजरात कबूए कहाँ रहते हैं, तो फिर मेरी दादी उनको कहती थी कि तू इतना छोटा है, ग़ालिबन 8 साल, 9 साल, 10 साल का, कि इतनी सी उम्र में तो गरीबों का हक खा जाता है, बड़ा होके पता नहीं क्या करेगा। तो वो बात इनके दिल में बैठ गई। मैं 10 साल का था, मुझे मेरी मम्मी ने एक दफ़ा बुलाया। मैं यही कह रहा था कि उनके छुट्टी वाले दिन, जुमे का दिन छुट्टी होती थी, तो जुमेरात को मैं वहाँ रुकने के लिए जाता था मम्मी के पास, कि मैं आज मम्मी के पास रुकूंगा। वो मेरे लिए खुशी का दिन होता था। तो सुबह एक दिन जब मैं उठा, जिद की कि मुझे हलवा पूरी खानी है, जैसे ये करता है, हलवा पूरी खानी है, मुझे ये मंगवाया जाए, मुझे वो मंगवाया जाए। जोराबाजी यहाँ बैठी हुई है, वो भी यही कहती थी कि रोज़ाना हंगामा होता था जब फैसल आएगा कि ये चीज़ें देनी है। तो मुझे एक दिन बुलाया और मुझे कहा, फैसल, मतलब 10 साल की उम्र होगी, 9 साल, 10 साल की, ये जितनी नीचे गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, इतने काम करने वाले हैं, ये सारे जो सेंटर हैं, इदारे हैं, बिल्डिंगें हैं, ये हमारी नहीं हैं। ये कभी भी तुम नहीं सोचना कि ये हमारी ज़ाती मलकियत है। हम सिर्फ इसके रखवाले हैं, हम इसके नौकर हैं। हमें ये सौंपी गई है खिदमत करने के लिए। इस फकीर औरत ने मेरे अंदर ये बात डाली और आज तक ये मेरे अंदर में आवाज़ गूंजती है। झूला इन्होंने शुरू करवाया। ईदी साहब जब एम्बुलेंस सर्विस का इन्होंने आगाज़ किया, 1951 में जब इन्होंने ईदी सेंटर का आगाज़ किया, एक छोटी सी डिस्पेंसरी थी, कम पढ़े लिखे लोग थे, सादे लोग थे, सच्चे लोग थे, इनकी मुखालफत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वॉलंटियरिज्म इनमें बहुत ज़्यादा था। हर जगह पहुंच जाते थे, भाग दो, किसी को भी ज़रूरत है पहुंच जाएंगे। वो चीज़ मेरे अंदर नहीं है। मैं कभी कभी सोचता हूँ अल्लाह करे वो एनर्जी मेरे अंदर आ जाए। तो ये थोड़ी सी सुस्त तबीयत का मालिक हूँ मैं। खैर, 54 में, 54 में पहली एम्बुलेंस खरीदी, सेकेंड हैंड हिलमैन मॉडल की। ईदी साहब ने उसी पे गाड़ी चलाना सीखी और 22 साल तक वो अकेले गाड़ी चलाते रहे, 24 घंटे दिन रात। और वही ईदी साहब की इन्वेस्टमेंट थी, वही ईदी साहब की लगन थी, वही ईदी साहब पे लोगों का एतमाद था, जो कि उन्होंने एक नस्ल तक जो है वो देखा। और उसके बाद फिर ईदी साहब का जो साथ दिया, और इसी दौरान मम्मी के साथ इनका जो है वो शादी हुई 60s में, मिड 60s में। मम्मी की शादी के बाद 10 से 15 साल के अंदर ईदी फाउंडेशन, जब शादी हुई एक ही सेंटर था, 15 साल के अंदर पूरे पाकिस्तान में ईदी सेंटर फैल गया। और इनका काम माशाल्लाह से ऐसा बढ़ गया, क्योंकि फिर देखें, दादी ने जो है वो तैयार किया, मम्मी ने साथ दिया। इस दुनिया को हकीकत में औरतें ही चलाती हैं, मर्द सिर्फ तबाही करते हैं। मुझे बहुत
امید ہے کہ مجھے صحیح چلا سکیں گی. اور یہ میری بیٹیاں تو ایک طرف سے ایک کان پکڑتی ہے, دوسری طرف سے دوسرا کان پکڑتی ہے. تو اللہ ان کو بھی ہمت دے کہ میرا ساتھ دیں, ایدی صاحب کا ساتھ دیں, ایدی صاحب کے مشن کا ساتھ دیں. گیتا کے بارے میں آپ سب جانتے ہوں گے. ممی کو پتا چلا, گونگی تھی, بہری تھی, وہ نہیں بتا سکتی تھی کہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتی ہے. جب ممی سے ان کی ملاقات ہوئی کچھ مہینوں کے بعد ایدی سینٹر میں رہنے کے, تو اس کا پہلا نام فاطمہ رکھا گیا تھا, اس کا فائل پہ جو پہلا نام تھا. تو ممی نے جب اس کو دیکھا تو ممی کے پاس آئی, پاؤں چھوا, ہاتھ جو جوڑے, اور جس طریقے سے وہ ایک مذہب ان کا جو طریقہ کار ہوتا ہے ہندو مذہب کا, اسی طریقے سے وہ ملی. تو ممی فوراً ہی سمجھ گئی کہ یہ تو فاطمہ تو نہیں ہے, یہ تو گیتا ہے. تو فوراً نام چینج کروایا فائل پہ, اور اس کو جو ضرورت تھی, اس کو مندر لے کے گئی تو اس نے فوراً مطلب اپنائیت کا احساس کیا. اس نے فوراً جو بھگوان تھے مختلف قسم کے, اس کو اٹھایا کہ مجھے یہ بھی چاہیے, یہ بھی چاہیے. پھر انہوں نے, ممی نے جو ہے ان کو میٹھا دل لے کر آئی اور وہاں پہ ان کو ایک مندر بنا کے دے دیا. ان کو پتا تھا کہ کسی اور سینٹر میں رہے گی تو اس کو تنگ کرتے رہیں گے. تو وہ وہاں پر اپنا جو ہے وہ مندر بن گیا ان کا, پوجا کرتی رہی, خوش تھیں, ایک اچھے گھرانے مطلب مذہبی خاندان سے تعلق رکھتی تھی وہ. اسی طریقے سے بہت سارے بچے ہمارے پاس جھولے میں آتے ہیں, تو ان کے ساتھ بعض اوقات جو ہے وہ پرچیاں ہوتی ہیں. اکثر تو نہیں ہوتی, لیکن 100-200 بچوں میں سے, 300 بچوں میں سے ایک آدھ بچے کے ساتھ ایک پرچی ہوتی ہے جس میں لکھا ہوا ہوتا ہے, کراس بنا ہوا ہوگا کہ یہ بچہ جو ہے وہ مسیح خاندان سے تعلق رکھتا ہے, یا اس میں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ وہ فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے. تو ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اس امانت میں خیانت نہ کریں. آج بھی ہم یہی کوشش کو جاری رکھیں گے, کیونکہ ہم نے ان سے یہی سیکھا ہے کہ ہمیں امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. بچہ جب 18 سال کا ہو جائے, اس کی مرضی ہے جو بھی اپنا مذہب. زبردستی چھوٹے بچے کا برین واش کرنا مناسب نہیں ہے, اور یہ انسانیت بھی نہیں ہے. نصرت سیدی صاحبہ یہاں پہ ہیں, میں ان کو خراج عقیدت پیش کروں گا, کیونکہ یہ واحد خاتون تھی میری والدہ کی جنازہ میں جنہوں نے میری والدہ کا جنازہ پڑھا. مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے میری والدہ کا جنازہ پڑھا, اور میں تو اس وقت ایک ٹراما سے گزر رہا تھا اور ہمارے ذہن میں نہیں تھی چیزیں. اگر ان سے میری بات ہو جاتی, اور زہرا سے اپنی کیا نام ہے, زہرا ہے, نغمہ ہے, ان کو میں کہہ دیتا کہ پوری ایک سب خواتین کی بن جاتی تو ایک ہمارے لیے فخر کا جو ہے وہ یہ سما ہوتا. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے. احمد شاہ صاحب نے ہمیشہ جو ہے وہ عزت دی, ایدی صاحب کے نام پہ ہمیشہ کھڑے ہو کے ملے, اور انہوں نے ایک ٹیچر دیا ہمیں, ایک میوزک ٹیچر دیا ہمارے لاوارث بچوں کو پڑھانے کے لیے. تو اس کا بھی دائرہ کار میں چاہوں گا کہ اور بڑھیں, اور ہمارے دوسرے سینٹرز ہیں وہاں پہ بھی ہم میوزک کی کلاسیں جو ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں, کیونکہ یہ بچے بہت حساس ہیں. یہ بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھ بہت ساری بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, یہ بہت حساس ہوتے ہیں, اور میوزک بھی ایک بہت حساس چیز ہے. تو یہ اس کے ذریعے دنیا کو بہت ساری پیغامات دے سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ.